اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور ایذا دینے پہ اللہ کو ایذا پہنچتی ہے. اور یہ بالکل مختلف زاویے ہیں سوچوں کے جب انسان ان دو میں فاصلہ نہیں رکھتا. تو اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی غلام ہونا، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان کے غلاموں کو غلامی کی بات کرنا، آل ابا کی بات کرنا. ذرا تصور کریں، آقا کریم نے تو جس کو بھی نوازا وہ خوش بخت ہو گیا، لیکن تخصص کی بات جب آتی ہے، تخصص کی، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا ہفتہ، پچھلے ہفتہ سے 7 دن ہو گئے. آج میں غیر حاضر بھی رہا، معافی چاہتا ہوں اللہ کے دربار سے اور اپنے علماء نے اہل بیت سے بھی. بہرکیف یہ تخصص کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو لوگوں تک پہنچوانے کا طریقہ یہ کیا کہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، اس لیے کہ کل آنے والا جو وقت ہے، تعبت کی بات ہو رہی ہے، لوگوں پر واضح ہو جاؤ کہ میرے محبوب کو اپنی شہزادی کے شہزادوں اور ان کے زوج سے محبت کا کیا درجہ ہونا چاہیے. اور ہم یہ آیہ کریمہ پڑھتے رہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ مودت اور محبت اور چاہت اور گڑگڑانا تذلل بارگاہ آل ابا میں. جب بھی جتنی بھی آیات کریمہ ہم دیکھتے ہیں، جب آیہ مباہلہ ہے اور آیہ تطہیر ہے اور آیہ مودت ہے اور بے پناہ آیہ کریمہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو تخصص سے عنایت فرمایا ہے، وہ بس آل ابا میں جب بھی دیکھیں تو علیحدہ علیحدہ حسنین کریمین علیہ السلام کے والد ماجد کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام اور شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین، اس دنیا میں بھی عورتوں کی سردار اور اخروی دنیا میں بھی عورتوں کی سردار، سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ مختلف علیحدہ نظر آتے ہیں، یعنی رسول کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبتوں کا سب سے اعلیٰ علم جو ہے یہ آل ابا ہے. اسے اٹھا لیں، لوائے الحمد بھی مولا کائنات نے اٹھانا ہے. اس لیے جس نے آب کوثر پینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حوض کوثر پر لوائے الحمد کے سائے کے نیچے، وہ آج بھی اسے چاہیے یا علی مدد کا نعرہ لگانے میں خوشی محسوس کی، اس لیے کہ مولا علی مشکل کشا اپنے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد سے، اللہ کے کرم سے مدد فرماتے ہیں. بے شک یہ بہت ضروری ہے. اور آپ تصور کریں گے کہ آج یہ تمہید کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے تجربات ہوئے، بہت سارے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ اجداد کا پتہ ہے، نہ اولاد کا پتہ ہے. جب سوال کریں تو وہ پچھڑ جاتے ہیں. ام المومنین کے نام نہیں پتہ، سرکار کے شہزادوں کی شہزادیوں کے نام ہی نہیں پتہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے خزانے کیسے سمیٹنے ہیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا. عبادات کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج و زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن یاد رکھیے ایک زکوٰۃ، ایک حج، ایک نماز، ایک کلمہ اور ایک تصور، ایک تخیل جو آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کے بغیر جس نے بھی نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کہیں غلطی میں کوئی، بھلے کوئی پیر ہو یا پیڑ ہو، صحیح یہ بات یاد رکھے. اور اگلی بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. ان ہستیوں کی غلامی کے لیے جب آدمی اپنے آپ کو سر تسلیم خم کی جا پر لے جائے تو اللہ پاک پھر مدد فرماتا ہے. اللہ پاک محفوظ کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے غلام ہوتے ہیں. اور اللہ پاک سے کس نے نہیں مانگا شہ لولاک
ختمی مرتبت سیدہ پاک کے بابا جان سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے ذرا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر غور کریں، سبحان، پھر آدم علیہ السلام کی تنہا زندگی پر غور کریں، پھر آپ کی پسلی سے جو مائی حوا کو پیدا کیا گیا علیہ السلام بسم اللہ، غور کریں، پھر آدم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کی طرف رجوع ہونے کی خواہش اور اللہ پاک پھر وہاں پر رکوانا کہ آدم ایسے نہیں، نکاح کرو۔ سبحان، ہمارے آپ کے اجداد اول جو ہیں ان نے حوا اور آدم علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر تو سمجھ نہیں آتی نا۔ تو کیا اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ آدم نکاح ضروری ہے، نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ ڈاوری انگریزی میں بولتے ہیں آغا صاحب، جی جی، اور عام حالات میں عورت کی طرف سے تو جہیز ہوتا ہے اور مرد کی طرف سے مہر، ہاں جی مہریاں، مہر جو پیش کیا جاتا ہے، جی، وہ مہر حکم ہوا۔ آدم علیہ السلام تو دست و پا خالی تھے، عرض کرنے لگے مالک کائنات۔ اب یہ اللہ نے یہ اتنا خوبصورتی کا نظام ہمیں حکمت سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کی محبتوں کی ہمیں سمجھائے، ورنہ اللہ کو کس بات کا پتہ نہیں تھا۔ بے شک، آدم ہاتھ خالی ہاتھ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آج سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا مالک کائنات، میرے پاس تو نہ مہر ہے تو نہ وقت پاس جہیز ہے، تو مہر جو حق مہر ہوتا ہے اس کا حکم آیا کہ اے آدم میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اور آپ کی اولاد کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرو، یہ تمہارا حق مہر ہوگا۔ سبحان، یہ ہے اللہ کا احسان درود پڑھنے والوں کے لیے۔ بے شک، عموماً میں ایک کوشش کیا کرتا ہوں سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور کہا کرتا ہوں اپنے مہربان دوستوں سے جن سے تعلق ہو کہ درود سید عالم میں یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی لغزش جو اس کے بعد آپ کی دعا کی قبولیت، پھر حبیب مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل ابا کا واسطہ، سبحان اللہ، اللہ پاک مختلف روایات میں مختلف حوالے سے آتا ہے۔ اللہ پاک آدم سے پوچھتا ہے، جو علیم اور بصیر ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آدم ذرا بتا تو صحیح، تجھے کس طرح پتا چلا کہ یہ واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ پیش کیا جائے؟ بیدم یہی تو 5 ہیں، سبحان، مقصود کائنات، تمہیں آدم کیسے پتا چلا؟ اور یہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ یہ قربتوں اور عظمتوں کا کیا پتا چلا؟ تو عرض کی اے مالک کائنات، جب میرے جسد خاکی میں تو نے روح پھونکی تو عرش الہی پہ میں نے تیرے نام پاک کے ساتھ ایک اور نام دیکھا، سبحان اللہ، سبحان، تو میں یقیناً یہ جان گیا کہ ایک بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ اور آج ہم جو ہونٹوں کو چومتے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس وقت پوچھا کہ یا اللہ یہ ہستی کون ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم تیری ذریت سے ہوگی لیکن میری محبوب ہستی ہو، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے میں نے تجھے بھی تخلیق کی ہے، پوری دنیا کو تخلیق کی ہے، انسان، چرند پرند، سورج، ستارے، پہاڑ، یہ صحرا و دریا، جو کچھ ہے اے آدم، اس میں اپنے محبوب کی وجہ سے تخلیق کیا ہے، تاکہ وہ میرا نرالا حبیب جب تشریف لائے تو دنیا سجی بھی ہو، گناہ گاروں کو یہ پتہ چل جائے کہ گناہ کی سزا کیا ہوگی، نیکوکاروں کو یہ پتہ چل جائے کہ نیکی کی قبولیت کس طرح ہوگی۔ جب تک یہ ہستی درمیان میں نہیں آئے گی، نمازیں اور ساری نیکی، لا الہ کا ورد ساری زندگی بندہ کرتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت مآب و آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو اللہ پاک نے کچھ